بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استفسار بھی ڈاکٹر عمار خان ناصر کے ایک اور سیشن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید۔ پہلا سوال ہے، ایک جگہ میں نے دیکھا تھا کہ جہانگیر حنیف صاحب نے ایک سوال غامدی صاحب کی فکر پہ اٹھایا تھا۔ وہ کہتے ہیں، ایک جگہ وہ بلکہ لکھتے ہیں کہ غامدی صاحب دین کو فرد کا مسئلہ سمجھتے ہیں، دین کا آفاقی پہلو ان کی نظروں سے یکسر اوجھل ہے، بلکہ ان کا بنایا ہوا نظام دین کے آفاقی ہونے کے مقدمہ کو کمزور کرتا ہے۔ وہ مدافعانہ منہج کے تحت دین کو سمجھتے سمجھاتے ہیں۔ حق کی دعوے دار کسی بھی فکر میں غلبے کا جو عزائم خلقی طور پر موجود ہوتے ہیں وہ ان کی فکر میں مفقود ہیں۔ اسلام مطلق حقیقت کا دعوے دار ہے، یہ کسی حق کا حامل نہیں بلکہ دی اونلی ٹروتھ کا واحد مستند نمائندہ ہے۔ اسلام کا یہ ضروری لازمی وصف غامدی صاحب کے پورے ڈسکورس میں ناپید ہے۔ یہ گویا ان کی ایک تنقید ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ آپ ذرا گفتگو فرمائیں۔ یہ اصل میں جب تک وہ ان کی اپنی پوری بات پوری تفصیل کے ساتھ سامنے نہ ہو تو اس پر کچھ کہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اتنی بات جو آپ نے سامنے رکھی ہے اس میں تو کوئی، یعنی ایک تو یہ آپ کہہ رہے ہیں ایک ججمنٹ ہے، ایک تاثر ہو سکتا ہے، ایک خیال ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ان کا استدلال موجود نہیں ہے۔ تو ججمنٹ کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں، تاثر کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ جو اس میں دعوے بیان ہوئے ہیں وہ تو بظاہر ٹھیک نہیں معلوم ہوتے، یعنی دین صرف فرد کا معاملہ ہے، تو غامدی صاحب نے کیا وہ جو شریعت ہے شریعت میں جو اجتماع سے متعلق معاملات ہیں، معیشت ہے، سیاست ہے، معاشرت ہے، کیا غامدی صاحب نے وہ بیان نہیں کیے؟ آفاقی ہونے کا پہلو، آفاقی سے مراد یہ ہے کہ وہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہیں، تو دعوت کی سطح پر تو ظاہر ہے اسلام آفاقی ہے، تو غامدی صاحب کہاں یا کب کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کی دعوت ساری دنیا کے لیے نہیں ہے؟ آفاقی ہونے کا مطلب ایک یہ ہے کہ آپ اس کو دنیا بھر پر بطور ایک نظام کے غالب کریں گے، تو یہ اگر مراد ہے ان کی کہ غامدی صاحب اس کی نفی کرتے ہیں، تو اس پر ظاہر ہے غامدی صاحب کا ایک برا آرگیومنٹ ہے کہ اظہار دین کا جو قانون ہے وہ رسولوں کے باب میں ظاہر ہوتا ہے، اور وہ ذمہ داری بھی اصلاً ان تک ان کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے بعد دنیا میں مسلمان، ہر دین کے ماننے والے اپنی ایک حمیت رکھتے ہیں، ایک جذبہ رکھتے ہیں، اس کے تحت مسلمانوں کے اندر بھی یہ موجود ہے، لیکن وہ کس شکل میں، کس پیرائے میں ظاہر ہوگا، اس کے لیے آپ بیانیہ کیا بنا رہے ہیں، اس پر بات ہو سکتی۔ تو اس طرح یہ دو تین مختلف پہلو جو ابھی فوری طور پر آپ کی بیان کی ہوئی عبارت سے سامنے آتے ہیں، ان پر تو یہی کہا جا سکتا ہے پوری تفصیل اس کے سامنے ہو، ان کا خاص نکات ان کے سامنے ہو، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ غامدی صاحب کی فلاں بات کا یہ مطلب بنتا ہے یا فلاں بات کا یہ نتیجہ نکلتا ہے، تو پھر ہی زیادہ بہتر ہے کہ اس پر کوئی گفتگو کی جائے۔ جی بہت خوبصورت ہے۔ میں ایک اور کویشچن پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے ایک گفتگو سنی تھی غامدی صاحب کی اور ایک کوئی پروفیسر صاحب تھے ان کے درمیان حج کے موضوع پہ، کہ بائبل میں حج کا ذکر نہیں ہے۔ تو غامدی صاحب اس کا جواب یہ دے رہے تھے کہ کسی چیز کا ذکر نہ ہونا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا حکم ان کو ملا نہیں تھا، اور لیکن یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ البقرہ کے اندر یا قرآن نے بہت سارے مقامات پہ یہود کی پوری چارج شیٹ بیان کی ہے، لیکن وہاں حج کا ذکر نہیں کیا کہ تم نے حج چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ بھی بتائیے کہ مدینے کے جو یہود تھے کیا یہ حج کے لیے جاتے تھے، یا حج کے بارے میں ان کا کیا بیہیویئر ہوتا تھا؟ اور دوسرا یہ کہ بائبل میں جو حج کا ذکر نہیں ہے تو کیا یہ ان پہ پابندی تھی حج کی؟ آ، اور غام صاحب کا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اصرار ہے کہ ان پہ پابندی تھی اور انہوں نے اس کو سکپ کیا ہے یا اس کو ختم کیا ہے، یا اس کو، یہ بھی ان کے ایک انحراف میں شامل ہے کہ انہوں نے بڑے پیمانے پہ یہ انحراف کیا۔ ہاں، یہ ایک نقطہ نظر وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ جہاں تک
ذہن میں ہے، سورہ آل عمران میں جو آیت ہے حج سے متعلق، اس کی تفسیر جیسے مولانا اصلاحی نے کی ہے، اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے، اس سے یہ مطلب نکلتا ہے، یعنی اس میں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلا گھر بنایا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، اور یہ کہ یہ اصل گھر ہے، یہ پہلا گھر ہے جو حضرت ابراہیم نے عبادت کے لیے بنایا، اس کی کچھ نشانیاں ہیں، فی آیات بینات۔ تو مولانا اصلاحی جو اس اگلے جملے ہیں ان کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ وہ گویا فیہ آیات بینات کی تشریح ہے، اس کی تفصیل ہے، کہ یعنی کون سی نشانیاں ہیں اس گھر میں جو یہ بتاتی ہیں کہ اصل گھر جو حضرت ابراہیم نے اپنی ذریت کے لیے قائم کیا وہ یہ تھا۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کہا گیا ہے کہ فی آیات بینات، ایک تو یہ کہ مقام ابراہیم، یہ علاقہ حضرت ابراہیم کا مسکن ہے، اور ایک یہ کہ ومن دخلہ کان آمنا، اس پورے علاقے کو جو حرم کی حیثیت حاصل ہے، امن کی، یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ اسی علاقے کو حضرت ابراہیم نے جو انہوں نے دعا کی تھی، تو وہ اسی علاقے کے بارے میں پوری ہو رہی ہے۔ اور جو اگلا جملہ ہے اس کو بھی مولانا اسی پہ محمول کرتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ تو اگر یہی آیت کی تفسیر یہی ہے اور اس کا مدعا یہی ہے کہ اس گھر کا حج کرنا اللہ نے سارے لوگوں پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت پر وہ لازم کیا تھا، تو پھر تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو غامدی صاحب بیان کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو اگلا جملہ ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو لوگ انکار کریں اس گھر کی اس حیثیت کا یا اس کے ایک مرکز عبادت ہونے کا یا اس کی جو خصوصیات ہیں، تو اس پر ایک وعید اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ تو اس آیت سے تو یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہود و نصارہ جو اس گھر کے بارے میں ان کے ہاں انکار کی روش ہے یا اس کی اولیت یا افضلیت کو نگیٹ کرنے کی روش ہے، قرآن اس کی اصلاح کر رہا ہے۔ تو اب اتنی بات اجمال میں یہاں قرآن نے بیان کی ہے، اب اس سے یہ نتیجہ اس کی تفصیلات اب کہ ہمیں کیا ملتی ہیں، اس کے شواہد کیا ملتے ہیں کہ کیا یہ ان کے لیے ایک یعنی مستحب درجے کی عبادت تھی، کیونکہ بنی اسرائیل کی شریعت میں ان کے جو اپنے رسوم ہیں عبادت کے اور حاضری کے، وہ تو بیت المقدس کے ساتھ وابستہ کیے گئے تھے، ان کا قبلہ بھی وہ تھا، ان کی قربانیوں کا مرکز بھی وہی تھا، سال میں خاص مواقع پر وہیں حاضر ہونا ان کے لیے تورات کی تفصیلات کے مطابق واجب تھا۔ لیکن کیا ان کے لیے بھی یہ لازم تھا کہ زندگی میں جب بھی کسی کو یہ موقع ملے تو وہ یہاں پر بھی حاضر ہو؟ تو اس کی یعنی نفی نہیں کی جا سکتی۔ ان کی شریعت میں تو ظاہر ہے ان کے جو معمول کے رسوم عبادت ہیں جو ان کے ذمے ہیں، جس پر ان کی پوری مذہبی زندگی کھڑی ہے، وہ بیان ہوئے ہیں۔ بیت اللہ کا حج یا یہاں حاضر ہونا یہ اس طرح ان کے مراسم میں عبادت میں شامل نہیں ہوگا، لیکن پہلے گھر کی حیثیت سے اور جد امجد کے بنائے ہوئے گھر کی حیثیت سے وہ یہاں پر بھی حاضر ہوں جب موقع ملے، اتنی بات اگر مانی جائے تو اس کی نفی اس سے نہیں ہو سکتی کہ بائبل میں یا تورات میں ان کے لیے جو باقاعدہ مراسم مقرر کیے گئے ہیں اس میں ان کا ذکر کیوں نہیں ہے۔ یہ بتائیے کہ مدینے کے جو یہود ہیں ان کا اس حوالے سے کیا موقف رہا ہے؟ قریب ہی مکہ ہے اور وہاں حج بھی ادا ہو رہا ہے، کیا وہ شامل ہوتے تھے؟ اب اس کے ظاہر یہ تو سیرت کے شواہد دیکھنے پڑیں گے، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، لیکن کسی وقت ایسا خیال ہوتا ہے کہ مصادر دیکھتے ہوئے اتنا ضرور ذہن میں آتا ہے کہ وہ یہاں آتے تھے، یعنی یہود کے بھی یہاں مکہ میں آنے کا اور شاید حج کے موقع پر یا اس طرح ان کے آنے کا کہیں نہ کوئی کچھ ذکر ہوتا ہے، لیکن وہ کیا اس کی عملی شکل کیا تھی
آ، اس کے لیے پھر مصادر خزرہ زیادہ تفصیل سے دیکھنا چاہیے۔ استاد میرے دو سوال ہیں، پہلے سوال یہ پوچھ لیتا ہوں۔ سورہ عذاب میں جو آیت ہے، غالباً سیکنڈ لاسٹ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے یہ امانت زمین اور آسمانوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور اس سے ڈر گئے تھے، مگر انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی ظالم اور جذبات سے مغلوب ہو جانے والا ہے۔ استاد یہاں پر پہاڑوں کا ذکر ہو رہا ہے، آسمانوں کا ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈر گئے۔ تو انسانوں نے جب اس کا اٹھایا، اس اسکیم میں آنے کا فیصلہ کیا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیوں یہ الفاظ استعمال کریں کہ وہ بڑا ہی ظالم اور جذبات سے مغلوب ہو جانے والا ہے؟ یہاں پر ظالم نہیں سمجھ آ رہا ہے، اور دوسری بات جہاں تک جذبات کا تعلق ہے، یعنی اس سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ انسانوں نے یہ جو فیصلہ کیا ہے، یہ کانشیسلی نہیں کیا مطلب اس طرح، بلکہ ایک جذبات میں آ کر انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ تو کیا یہ فیصلہ انسانوں نے جو کیا ہے، کیا یہ اس کے حق پہ ہے، حق میں ہے یا نہیں ہے؟ پہلا سوال یہ ہے۔ یہ اب دیکھیں نا، آیت کے مفہوم کو ہم اجمال میں رکھ کے، کیونکہ بہت زیادہ تفصیل تو اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کیسے عرض ہوا اور آسمانوں اور زمینوں نے کیسے انکار کیا، انسان نے کیسے اٹھا لیا، بہت تفصیل کے ساتھ تو اللہ نے بھی بیان نہیں کیا، بہت اجمال میں ہی بیان کیا ہے۔ تو جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ذمہ داری، اگر اس آیت کے مفہوم کو ہم سامنے رکھیں تو یہ ذمہ داری انسان نے خود اٹھائی ہے۔ وہ کیسے اٹھائی ہے؟ جیسے عہد الست ہے، ہمارے ذکر ہوا ہے کہ انسان اقرار کر کے دنیا میں آیا۔ اب اس کی تفصیل ہمیں نہیں پتہ، لیکن ایک اطلاع اللہ تعالیٰ نے غیب سے ہمیں بتا دی کہ انسان دنیا میں آیا ہے، تو اس کے فطرت میں، اس کے شعور میں خدا کی ربوبیت کا اقرار پیوست ہے۔ تو دنیا میں آ کے اگر وہ اس سے انحراف اختیار کرتا ہے تو اس کے بارے میں وہ انجان ہونے کا یا لا علم ہونے کا یا بے خبر ہونے کا عذر نہیں پیش کر سکتا۔ تو اسی طرح اجمال سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی یہ بتا دیا ہے کہ ہم نے جو انسان کو آزمائش کی، اس آزمائش میں ڈالا ہے اور اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس آزمائش میں سے گزر کر اپنے لیے ایک انجام کا فیصلہ کرے۔ تو یہ بھی بالکل جبرن نہیں ہوا، ایک درجے میں انسان، باقی مخلوقات کو بھی یہ ان کے سامنے یہ آپشن رکھا گیا اور انسان کے سامنے بھی رکھا گیا۔ انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا اور اٹھا لیا۔ تو جملے کی ساخت سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ انسان نے یہ ذمہ داری اٹھا تو لی ہے، لیکن جو اس کی خلقی کمزوری ہے، فطری کمزوری ہے، اس کے ساتھ ہی اٹھائی ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا۔ تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لغوی لحاظ سے فرق ہے ظالم اور جاہل میں اور ظلوم اور جہول میں، وہ اہم ہے۔ ظالم اور جاہل تو جو آدمی بالفعل ظلم میں مبتلا ہو جائے یا حماقت کا ارتکاب کرے، اس کے لیے کہتے ہیں، لیکن ظلوم اور جہول جو ہے نا، یہ صفت ہے، ان میں پوٹینشل کا مفہوم ہے، یعنی ان کا انسان کی جو فطرت ہے یا اس کی طبیعت ہے وہ پوٹینشلی ظلوم ہے اور پوٹینشلی جہول ہے۔ تو اس نے اپنے اختیار سے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں یہ ذمہ داری اٹھا لیتا ہوں، لیکن ساتھ اس کی طبیعت کے یہ پہلو شامل ہیں۔ تو اس فیصلے میں بھی ان کا ہو سکتا ہے اظہار کہ باقی مخلوقات اگر ڈر گئیں اور انہوں نے اس ذمہ داری کی نزاکت کو محسوس کیا اور نہیں قبول کی، اور انسان نے کر لی، تو اللہ نے اپنے فیصلے کے مطابق وہ دے تو دی، لیکن انسان کی جو کمزوری شامل حال ہے وہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد ذمہ داری ادا کرنے کے مرحلے میں تو یہ ہمارے سامنے، اس میں تو انسان ظلوم جہول ہے ہی۔ استاد جو ہمیں سورہ احزاب سے ہی متعلق دوسرا سوال ہے کہ اہل بیت کا جہاں تک ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر تو ازواج مطہرات ہی مراد ہے، لیکن ہمیں کچھ روایات میں کثرت سے یہ معلوم ہوتا ہے جو میرے علم میں ہے، اس میں سیدنا علی بھی ہیں، آل جعفر بھی ہیں، آل عباس بھی آتے ہیں۔ تو رسول نے بھی یہ کہا کہ میں قرآن سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت ازواج مطہرات ہیں،
لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رسول نے ان کو بھی شامل کیے ہوں، اور جو رسول نے جو حکم دیا کہ میں تمہارے بعد قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو وہاں پر اہل بیت میں صرف اور صرف ازواج شامل ہیں، یا جو رسول نے جو روایات میں ہم آل جعفر بھی ہیں، آل علی بھی ہیں، وہ بھی شامل ہے؟ تو یہ آپ سے سمجھتے جی بہرحال اس سوال پہ یہاں یا اور کچھ کسی موقع پر بات ہوئی ہے. مجھے تو یہی بات درست لگتی ہے کہ اہل بیت اپنے لغوی مفہوم کے لحاظ سے اور استعمال کے لحاظ سے ایک وسیع تعبیر ہے. یعنی ازواج تو اس میں آتی ہی آتی ہیں، ازواج کو نکال کر تو اہل بیت کا کوئی مفہوم نہیں بنتا، لیکن ان تک محدود بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان کے جو باقی اعزاء ہیں، اقربا ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، ان پر اس تعبیر کے اطلاق میں لغوی طور پر کوئی معنی ہو. اب یہ دیکھنا چاہیے کہ کس جگہ اور کس سیاق میں اللہ تعالیٰ نے وہ کن کے لیے استعمال کی ہے، اس میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں. تو قرآن مجید میں تو بہت واضح ہے کہ وہ ازواج ہی کا ذکر ہو رہا ہے اور ازواج ہی مخاطب ہے. لیکن احادیث میں جہاں آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت صاف دکھائی دیتا ہے کہ آپ جو دوسرے آپ کے اہل خانہ ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، آپ ان کے لیے اہل البیت کی تعبیر استعمال کر رہے ہیں. تو اس میں سیدنا علی ہیں، آپ کے نواسے ہیں، دوسرے خاندان کے لوگ ہیں. صحابہ کے آثار میں آپ دیکھیں تو یہ اور وسیع ہو جاتی ہے. یعنی بنو ہاشم کے لوگوں کے لیے بھی اہل البیت کی تعبیر توسعاً استعمال ہوتی ہے. تو اس سے مراد آپ کے قریبی خاندان کے لوگ جنہوں نے آپ کا اسلام میں، یعنی نبوت کے بعد بھی اور پھر اسلام میں بھی خاص طور پر آپ کا ساتھ بھی دیا. تو یہ بہت توسع کے ساتھ بھی اہل البیت کی تعبیر استعمال ہو رہی ہے. تو اس میں میرے خیال میں کوئی معنی نہیں، کوئی اس میں وجہ نہیں ہے کہ اس کی آپ تحدید کریں کسی کے ساتھ بھی. یا آپ کہیں کہ ازواج شامل نہیں ہیں اور صرف آپ کی اولاد شامل ہے، یا یہ کہیں کہ نہیں صرف ازواج مراد ہیں اور اولاد شامل نہیں. اس تحدید کی کوئی وجہ نہیں ہے. استاد میرا سوال یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ڈاکٹر ساجد امیر صاحب نے سیشن کیا ہے محرم کے اوپر، اور انہوں نے اس میں یہ بیان کیا واقعہ کربلا کے متعلق کہ دراصل جو وہ میسکر ہوا وہ جو کوفہ کے لوگ شامل تھے سیدنا حسین کے قافلے میں، تو ان کی وجہ سے ہوا. وہ جو خطوط لکھے گئے اور پھر وہ جو شرط قبول کی تھی سیدنا حسن نے کہ میں یہ دی تھی، شرط رکھی تھی کہ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں. تو اس کو مولانا عتیق الرحمن اسمبلی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے کہ وہ شرائط دی گئیں، لیکن اس کے اوپر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ علماء کرام کا رد عمل آیا ہے کہ یہ شاید شرائط نہیں ثابت. تو اس متعلق بتا دیں کہ وہ جو یہ موقف ہے کہ دراصل جو ہوا وہ کوفہ کے ہی لوگوں نے میسکر کیا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی کتاب آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں اس واقعہ کربلا کے متعلق تو وہ بھی کرتے ہیں. شکریہ. دیکھیے جی، جو شرائط کا معاملہ ہے وہ تاریخی مصادر میں بیان تو ہوا ہے، تاریخ کی روایتوں میں بیان تو ہوا ہے اور مورخین اس کو نقل کرتے ہیں. لیکن تاریخ کی روایتوں میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ بعض روایتوں میں کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے ہاں ایک بات ایسے بیان ہو رہی ہے کہ اس طرح کی پیشکش ہوئی تھی، لیکن یہ کوئی مصدقہ بات نہیں ہے. تو اب چونکہ میرے خیال میں جو اس واقعے سے متعلق زیادہ تر تفصیلات ہیں ان کے بارے میں زیادہ تر ایسی ہیں کہ وہ اب بالواسطہ راویوں کے ذریعے سے نا آپ تک پہنچی ہیں. وہاں موجود لوگوں میں سے تو سیدنا علی ابن الحسین وہی زندہ بچے تھے، تو یا تو ان کے توسط سے ان کی زبان سے کوئی تفصیلات منقول ہوں مستند طریقے سے، اور انہوں نے بیان کیا ہو کہ یہ بات ہوئی تھی، یہ معاملہ پیش آیا تھا. تو میرے علم کے حد تک ان کی زبان سے یا ان کے توسط سے تو یہ چیزیں بیان نہیں ہوئیں. تو کچھ دوسرے بالواسطہ طریقوں سے ہی چیزیں آئی ہیں. اب اس میں ظاہر ہے پھر مورخین کو وہ پھر دوسرے شواہد کی روشنی میں سیدنا حسین کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پھر یہ قیاس کرتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ شرائط انہوں نے بیان کی ہوں. تو بہت سے مورخین کا، بہت سے لوگوں کو کہنا ہے کہ ہاں یہ انہوں نے بیان کی ہوں گی، اور اس کے لیے بھی ایک کانٹیکسٹ بن جاتا ہے
کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ میں تو کوفے والوں کے بلانے پر آیا تھا، لیکن اگر ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے آپ راستہ دے دیں، واپس چلا جاتا ہوں، یا کسی محاذ پہ چلا جاتا ہوں، یا سیدھا دمشق چلا جاتا ہوں۔ تو اس کانٹیکس میں آپ دیکھیں تو امکان بنتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہو، لیکن آپ اس پر پہلو سے دیکھیں کہ وہ تو اصل میں یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ انہوں نے سیدنا معاویہ کی زندگی میں بھی نہیں کی، ان کے بعد بھی نہیں کی۔ تو اگر نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کو درست نہیں سمجھتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے اس پہلو سے آپ دیکھیں تو اس موقع پہ بھی انہوں نے یہ پیشکش نہ کی ہو، یا یہ آمادگی ظاہر نہ کی ہو، یہ کہا ہو کہ ٹھیک ہے کوفے والے اگر مجھے ریسیو کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں تو میں مکہ چلا جاتا ہوں، واپس چلا جاتا ہوں۔ یا زیادہ قرینہ قیاس یہ ہے، انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہیں مجھ سے خدشہ ہے کہ میں کوئی خرابی کروں گا تو مجھے کسی محاذ جنگ پہ جانے دو، میں وہاں جیسے اور اللہ کے بندے جہاد کر رہے ہیں وہ وہاں پہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں گا۔ تو اب یہ دونوں قیاسات کے لیے نا آپ بنیادی مورخین کے پاس موجود ہیں۔ اب حقیقت حال کیا ہے اللہ عالم، ہم کچھ تاریخ کے بیانات کے بارے میں یعنی قیاسات سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ دوسرا اس سوال کیا تھا کہ وہ کوفے والوں نے ان کو شہید کیا۔ جہاں تک مجھے روایات میں نے دیکھی ہیں تو ایسا نہیں ہے، وہ تو یعنی کیونکہ اس واقعے کے بعد جتنے بھی لوگ تبصرہ کر رہے ہیں اور ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، لان تان کر رہے ہیں، وہ ابن زیاد کو اور اس کے جو مامورین ہیں انہی کو قرار دے رہے ہیں۔ تو ہم اثر لوگوں میں میرے سامنے ایسے شواہد میرے نظر میں نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے ڈھونڈے ہوں اور بیان کیے ہوں، میری نظر میں نہیں ہے۔ وہ سارے لوگ جتنے تبصرے میں نے دیکھے ہیں وہ سارے ابن زیاد کو ہی لان تان کر رہے ہیں، ابن مرجانہ کو ہی کہہ رہے ہیں کہ یزید کا بھی یہی منقول ہے، وہ اس کو لان تان کر رہا ہے کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا۔ تو جو ایک معروف بات بیان ہوئی ہے اور عام طور پر ذکر ہو رہی ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے جتنے قوی شواہد یا دلائل ہونے چاہیے کہ نہیں یہ وہ اصل میں کوفے کے لوگوں نے شہید کیا تھا، وہ میرے خیال میں میسر نہیں ہے۔ قیاسات سے تو آپ کوئی بھی تصویر بنا سکتے ہیں، جو چیزیں تاریخ میں بیان ہوئی ہیں ان کی روشنی میں مجھے یہ کوئی بہت قوی یا مبنی پر دلائل مفروضہ نہیں لگتا، باقی اللہ عالم۔ اور استاد اگر کوئی کتاب اس متعلق آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں۔ اصل میں کتاب کے بارے میں بھی کہنا مشکل ہے، کتاب کیونکہ جو بھی لکھتا ہے نا وہ ایک نتیجے پہ پہنچ کے لکھتا ہے، تو وہ نتیجے پہ پہنچ کے لکھتا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے نقطہ نظر سے شواہد کی ان کی درجہ بندی بھی کرتا ہے، ایک انٹرپریشن بھی اس کی بیان کرتا ہے۔ تو کوئی ایک ایسی کتاب جس کے بارے میں میں کہوں کہ اس نے اس واقعے کو بالکل یعنی جیسے میری ایک انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے اس مواد کی، اس کے مطابق کسی نے چیزوں کو پلیس کر کے وہ لکھا ہے، وہ سجیسٹ کرنا مشکل ہے۔ باقی معروف کتابیں جو اس موضوع پہ موجود ہیں وہ آپ کے سامنے بھی ہوں گی۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ہندوستان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، ان کی شادی کے متعلق بہت زیادہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، اور ان کے ذات پر بھی بہت زیادہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ تو ان کی شادی کے متعلق پوچھنا تھا کہ ان کی شادی 6 سال کی عمر میں ہوئی تھی یا 16 سال کی عمر میں؟ جیسے کہ غامدی صاحب کی تحقیق میں نے پڑھا تو ان کی شادی نکاح جو ہے 16 سال اور رخصتی 19 سال میں ہے۔ تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس پر بھی ہم پہلے بات کسی جگہ پہ کر چکے ہیں، اجمالاً میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ اصل میں تاریخ میں سیرت کی اور حدیث کی کتابوں میں نا 2 طرح کے شواہد ملتے ہیں۔ ایک جو بیان ہے وہ خود سیدہ عائشہ سے منقول ہے، یعنی ان کا اپنا بیان جو ہے بہت سے راویوں نے ان سے نقل کیا ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ میرا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔
لیکن اس کے علاوہ اور بہت سے شواہد ہیں جن میں سیدہ عائشہ کا مختلف واقعات میں شریک ہونا، بعض گفتگویں کرنا، بعض سوالات پوچھنا، وہ ان کو آپ سامنے رکھیں تو ان سے نہیں لگتا کہ یہ کوئی کم عمر کم سن بچی بات کر رہی ہے یا معاملہ کر رہی ہے. ان سے لگتا ہے کہ وہ ایک پختہ ذہن کی میچور خاتون ہے جو یہ بات کر رہی ہے. یہ ایک یعنی تاریخی شواہد کا جس کو آپ کہتے ہیں نا تضاد یا تعارض ہے. تو اب تاریخی چیزوں کے بارے میں اس میں بھی پھر آپ کو دونوں رجحان ملتے ہیں. بہت سے اہل علم ہیں جن کا خیال یہ ہے، جن کے قیاس یہ ہے کہ عام طور پر چونکہ اس زمانے میں ہمیں اس کی مثالیں بہت کم عمر میں بچیوں کی شادی کی بہت کم ملتی ہیں، نہ ہونے کے برابر، اکا دکا مثالیں. تو اگر عام عرف یہی تھا تو قرینِ قیاس یہ ہے کہ سیدہ کا نکاح بھی یا رخصتی بھی اسی عمر میں ہوئی ہوگی. تو اس لحاظ سے وہ پھر ان کا اپنا جو بیان ہے وہ اس پر کئی درایتی سوال اٹھاتے ہیں. جو دوسرے اہل علم ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں، ان کا اپنا بیان چونکہ محدثانہ معیار پہ وہ مستند طریقے سے ثابت ہے، اور اس میں جو بعض اہل علم نے بتایا تھا یا ذکر کیا تھا کہ اس میں کسی راوی کا وہم ہے یا غلطی شامل ہوگی، وہ پایا تحقیق کو نہیں پہنچتی. سیدہ کا اپنا بیان واقعی یعنی معروف معیار کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ یہ بیان انہوں نے یعنی یہ ذکر کیا ہے. اب یا تو ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن اتنی بڑی کوئی غلط فہمی کیسے ہوئی ہے، یا کہ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے. تو یہ ایسا ہی معاملہ ہے تاریخ کے واقعات کے بارے میں، جہاں اس طرح ایویڈنس متعارض ہو جائے تو پھر آپ کو قیاسات سے کام لینا پڑتا ہے. آپ کے اپنے کچھ رجحانات ہوتے ہیں، وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں. تو ایسے یہ بحث ہو رہی. آپ کو بھی جو شواہد یا قرائن زیادہ مضبوط لگیں اس کے مطابق آپ بات کر لیں. تو سر مجھے یہ خیال آتا ہے کوئی بیٹی کوئی اپنی بیٹی کو 6 سال کی عمر میں کسی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 54 سال کی عمر میں ہے، وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ یا اور آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے حکم دے سکتے ہیں کہ آپ چھوٹی عمر کے لڑکے سے آپ نکاح کر سکتے ہیں؟ یہ تھوڑا مجھے بہت زیادہ جو ہے پریشان کرتی ہے یہ روایت. اور اس میں بہت زیادہ میں خود ہی ملحدین کی گفتگو جب سنتا ہوں تو اس پر بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بہت زیادہ کیچڑ اچھالتے ہیں اور طرح طرح کے الفاظ بھی بولتے ہیں. تو یہ میں نے عرض کیا نا، دیکھیں یہ ایک ایسے واقعے کو جو تاریخ میں بیان ہوا ہے، جب بعد میں لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. اب اس کو آپ ایک طرح سے جسٹیفائی اگر کرنا چاہیں تو ایسا نہیں ہے کہ تاریخی یا ثقافتی لحاظ سے چھوٹی عمر میں کم سنی میں نکاح کی آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا اس کی بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں دنیا کے بیشتر معاشروں میں آج کے دور سے پہلے، اور نہ صرف اسلامی معاشروں میں، یورپی معاشروں میں، دوسرے معاشروں میں یہ رواج رہا ہے کہ بچیاں چھوٹی عمر میں، یعنی آج کے لحاظ سے جن کو ہم چھوٹی عمر کہتے ہیں، اس عمر میں بھی 9-10 سال 11 سال کی عمر میں بھی وہ جسمانی طور پر صحت کے لحاظ سے یا عام رواج کے لحاظ سے ان کی رخصتی کر دینا کوئی بہت معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا. کوئی اس میں ایسی یعنی پیچیدگیاں بھی سامنے نہیں آتی تھیں. آج کل تو اب دیکھیں نا، آپ کے سامنے بہت سی طبی معلومات ہیں، بچیوں کی جسمانی نزاکت اور صحت کے مسائل، ہمارے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے، ہمیں بہت عجیب محسوس ہوتا ہے. لیکن یہ بچیوں کی صحت کی صورتحال، عمر کی صورتحال، جسمانی صلاحیت کی صورتحال، لوگوں کی پرسیپشنز، کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ ہمیشہ ہر دور میں ہر علاقے میں ایک جیسی نہیں رہتی. تو اس پہلو سے آپ دیکھیں، کلچرل پرسپیکٹو میں آپ دیکھیں، کلچرل زاویے سے آپ دیکھیں تو دنیا کے بہت سے معاشروں میں اس کے رواج رہا ہے. اس کو نہ اخلاقی طور پہ معیوب سمجھا جاتا تھا،
نہ اس سے متعلق کوئی ایسے خاص طبی رکاوٹیں سامنے تھیں، نہ کوئی اس سے کوئی بہت زیادہ جسے آپ کہتے ہیں نا کوئی مسائل سامنے آتے ہوں کہ ہاں ایسی بچیاں جن کا نکاح ہوا تو ان کو کوئی بہت زیادہ مسائل پیدا ہوئے، وہ ان کی رخصتیاں بھی ہو رہی ہیں، نکاح بھی ہو رہی ہیں، بچوں کی ولادت بھی ہو رہی ہے، وہ پل بڑھ رہی ہیں۔ تو یہ تو آج ہمارے سامنے جو معلومات ہیں یا آج ہمارے سامنے جو صحت کی صورتحال ہے یا ہمارے سامنے کچھ ہم نے اخلاقی سٹینڈرڈز کچھ بنائے ہیں، تو ان کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں نا تو وہ پھر اس میں پیچیدگیاں یا الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس دور کی ثقافت کو یا اس دور کی حساسیتوں کو سامنے رکھ کر آپ پچھلے ادوار کے جو نارمز تھے یا روایات تھیں ان پر آپ ججمنٹ نہیں دے سکتے، تو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن خود عرب کے اندر کیا رواج تھا عمومی، اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو اس استدلال میں کافی وزن دکھائی دیتا ہے کہ اس میں عام طور پر شادیوں کا رواج اس عمر میں نہیں تھا، اکا دکا کوئی مثالیں ملتی ہیں لیکن عام جو طریقہ تھا وہ یہ نہیں تھا۔ تو چلے نکاح تو ہو سکتا ہے کہ یہ رواج تھا کہ بچپن میں، جیسے سیدہ کے بارے میں تھا ان کا نکاح تو پہلے کسی اور کے ساتھ طے تھا، جبیر بن مطعم یا غالباً ان کے ساتھ، تو ظاہر ان کے بچپن میں ہی طے تھا، تو نکاح تو والدین نے طے کر دیا، یہ تو اس علاقے میں رواج تھا۔ لیکن رخصتی عام طور پر اتنی چھوٹی عمر میں نہیں ہوتی تھی۔ تو عرب کے رواج کو آپ دیکھیں، کلچر کو دیکھیں تو اس آرگیومنٹ میں ایک وزن دکھائی دیتا ہے۔ تو آپ کا غالب گمان کیا ہے کہ ان کی شادی ان کا نکاح 16 سال کی عمر میں ہوئی ہے یا 6 سال کی عمر میں؟ ایک اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت کیوں پیش آیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کرنے کی؟ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈال دیں بس۔ دیکھیں اس شادی کا پس منظر اور اس کے ساتھ جو وابستہ پہلو ہیں وہ تو بہت سے ہیں، اور اس کی حکمتیں بھی بہت کئی طرح کی ہیں۔ تو وہ میں نے ایک تفصیلی کافی سال پہلے میں نے جب اس مواد کو دیکھا تھا تو جو شواہد سامنے آئے اور اس کے جو پہلو سامنے آئے وہ میں نے ایک تفصیلی مضمون لکھا تھا، وہ شریعہ میں شائع ہوا۔ وہ اگر آپ سرچ کر لیں تو اس میں اس کے جتنے پہلو عام طور پر زیر بحث آتے ہیں، میں نے یہ اس امکان کو مانتے ہوئے کہ ہاں یہ روایت ان کی ٹھیک ہے اور یہ واقعہ ایسے ہی ہوا، تو اس پر جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کا میں نے ایک جائزہ لینے کی کوشش کی تھی۔ وہ اگر آپ اشریہ میں سرچ کر لیں رخصتی کے وقت سیدہ عائشہ کی عمر یا نکاح کے میرے نام سے تو وہ آپ کو مل جائے گا، تو تفصیل میں آپ وہاں اگر دیکھ لیں تو زیادہ مناسب ہے۔ شکریہ سر، اللہ حافظ۔ جی بہت شکریہ۔ محمد اکرمہ صاحب۔ جی السلام علیکم استاذ محترم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ استاذ وہ اشراق میں بھی شائع ہوا تھا جو آپ کا مضمون تھا نا، وہ اچھا شاید ہو سکتا۔ دوسرا سوال آج میرا یہ تھا کہ اہل بیت کے جو ائمہ ہیں جن کو وہ معصوم گردانتے ہیں، ان کی معصومیت کے اوپر جو کتاب کافی ہے اس کے اندر پورا کہنے کہ پوری ایک جلد ہے جو کتاب الحجہ کے نام سے، جس کے اندر وہ ان کے اپنے اقوال کی روشنی میں ائمہ معصومین ان کو ثابت کیا گیا ہے، اور وہ اتنی کثیر تعداد میں ہے کہ جی مطلب اہل تشیع کے ہاں ان کا انکار ممکن نہیں ہے۔ تو جی میرا سوال آج یہ تھا کہ کیا ائمہ اہل بیت، اس میں خصوصی طور پہ امام باقر اور امام جعفر صادق کو، کیا ہم اہل سنت کے امام تصور کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اتنی زیادہ تعداد میں ان سے وہاں پہ روایتیں ہیں کہ وہ گویا عصمت کے قائل ہیں اماموں میں، تو کیا آپ کا اس کے بارے میں کہنا ہے؟ شکریہ۔ اصل میں ائمہ اہل بیت سے جو ذخیرہ اہل تشیع کے ہاں منقول ہے، خاص طور پہ وہ چیزیں جن کا تعلق اس خاص حساس مسئلے سے، تو اہل سنت کے محدثین کے ہاں، محققین کے ہاں تو یا ہمارے معیار پر تو اس پہ بہت زیادہ وضع کا عمل ہوا، یعنی ان کی نسبت ان سے درست ماننا، ناظر امام جعفر امام باقر سے، وہ سیدنا علی سے بھی بہت سے
آثار منقول ہوں گے۔ تو ہمارے پاس اہل سنت کے ذخیرے میں ان حضرات سے جو روایتیں آئی ہیں، سیدنا علی سے لے کر امام جعفر صادق تک، اس میں تو ان چیزوں کی نفی ہے، یعنی اس میں عصمت کی بھی نفی ہے، اس میں کوئی خصوصی علم دیے جانے کی بھی نفی ہے، اس میں یہ جو ولایت کا تصور ہے کہ ان کا تقرر کیا گیا تھا، اس کی بھی تائید نہیں ہوتی۔ اس میں سارے اکابر صحابہ کے بارے میں بھی وہ تحسین کے اور تکریم کے اور تعظیم کے کلمات۔ تو آپ نے اگر دیکھنا ہو تو وہ تفہیم الاثار کی جو سیریز ہے اس میں شروع کی کچھ 8-10 سیریز قسطوں میں ہم نے تفصیل سے وہ سارے آثار ان کا ذکر کیا جو ائمہ اہل بیت سے اہل سنت کے مصادر میں نقل ہوئے۔ تو اس لیے ہمارے منہج اور معیار کے مطابق تو یہ چیزیں ان کی بیان کی ہوئی نہیں ہے۔ جب ان کی بیان کی ہوئی نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے تو وہ اہل سنت کے ہی ائمہ ہیں، ہم اس ذخیرے پہ سوال اٹھائیں گے جو اہل تشیع کے ہاں نقل ہو۔ لیکن ان کے ہاں چونکہ وہ مستند ہے تو وہ اپنی جگہ وہ معذور ہے۔ ان کے ہاں اگر وہی روایت مستند ہے اور اس میں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ہمارا یہ مقام ہے، تو پھر بعد میں آنے والوں کے پاس کیا اس میں آپشن ہوتا ہے؟ روایت میں چیزیں آتی ہیں تو پھر ان کو ماننا پڑتا ہے۔ جی بہت جناب، شکریہ سر۔ اس میں ایک ضمنی سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے ہاں ایک تقیہ کا بھی کانسیپٹ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے جتنے بیانات اہل سنت کے ہاں ملتے ہیں وہ تقیہ پر معمول کیے جائیں گے۔ اور اس میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم، امام باقر وغیرہ پر ہمارے ائمہ محدثین نے بعض نے جرح بھی کر رکھی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا تقیہ والا یہ ٹھیک ہے، اس اگر ظاہر ان کے پاس ایک توجیہ ہے نا کہ اگر انہوں نے اپنے خاص لوگوں کو، کیونکہ ایک ایسی فضا تو تھی کربلا جیسے واقعے کے بعد ائمہ اہل بیت پر کڑی نگرانی اور پھر ان کی کئی جگہوں پہ ان کے متبعین کی پرسیکیوشن، یہ سلسلہ تو تھا۔ تو اس میں ایک محل بن جاتا ہے اس بات کا، اگر اہل تشیع سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے خاص حلقے میں تو جو ان کا صحیح مقام تھا وہ بیان کیا، لیکن عام طور پر لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے دوسری باتیں کہتے رہے، تو وہ بھی ان کے نقطہ نظر سے ایک توجیہ اس کی بن جاتی ہے۔ ہمارے نقطہ نظر سے نہیں بنتی۔ تو ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر وہ عقیدے اور ایمان کی بات ہے اور تو پھر انہیں وہ بیان کرنی چاہیے۔ باقی جو جرح ہیں وہ محدثین کے ہاں تو محدثین کے ہاں جرح کا آ جانا یا جرح کا بیان ہونا، یہ کوئی اتنی جو لوگ اس ذخیرے سے اور اس میں جو الجھنے ہیں پیچیدگیاں اس سے واقف ہیں، ان کے ہاں یہ کوئی بہت سیریس چیز نہیں ہے۔ محدثین کے ہاں بہت سے لوگوں پر اعتقادی اختلاف کی وجہ سے یا کسی ایسے رجحان کی وجہ سے جو محدثین کے نزدیک قابل اعتراض ہے، وہ جرح ہوتی ہے۔ آپ احناف کے ائمہ پہ دیکھیں نا، امام حنیفہ، امام یوسف، امام محمد، ان سب پر بہت شدید جرحیں محدثین کے بڑے بڑے اور عام لوگوں کے بڑے بڑے ائمہ کی طرف سے موجود۔ یہ سارے لوگ ان کے نظر میں ایک طرح سے مبتدع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے کچھ محدثین نے امام جعفر پہ، امام باقر پہ بھی کر دی ہو تو کیا کہا جا سکتا؟ اللہ اعلم۔ میرا سوال آپ سے ایک واقعہ کربلا کے متعلق ہی ہے کہ جیسے ہمارے بعض اہل علم کی رائے ہے کہ یہ ایک خالصتاً ایک سیاسی اقتدار کی کشمکش تھی، ایک سیاسی معاملہ تھا یہ، اور ہمارے غامدی صاحب بھی واقعہ کربلا کو ایک بنیادی طور پر تاریخی اور سیاسی واقعہ ہی قرار دیتے ہیں۔ اور جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ یہ واقعہ کربلا جب ہو گیا تو یزید نے بھی ابن زیاد کی سرزنش کی، اور غامدی صاحب بھی یزید کو امام حسین کے قتل کا براہ راست ذمہ دار نہیں ٹھہراتے۔ اگر یہ خالصتاً ایک سیاسی معاملہ تھا یا سیاسی اقتدار کی کشمکش تھی، تو سوال پھر یہ ہے کہ بعد کی اسلامی روایت میں کربلا کو ایک خالص مذہبی معرکے کے طور پر کیسے پیش کیا گیا، اور پھر
جو جملے بولے جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور اس طرح کے اور جو جملے بولے جاتے ہیں، تو یہ مذہبی نیریٹو کے طور پر کس طرح وجود میں آئے؟ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی واضح فرما دیں، جیسے امام حسن نے صلح کر لی تھی سیدنا میر معاویہ سے، تو کیا امام حسین امام حسن کے اس فیصلے پر سیٹسفائی نہیں ہوئے تھے جو بعد میں انہوں نے اس کے مطلب یہ اقدام کیا تھا؟ ہاں، تو یہ جو آپ کا دوسرا سوال ہے اس سے شروع کر لیتے ہیں. تو یہ آپ صحیح بات ہے. سیدنا حسین جو ہیں وہ امام حسن کے صلح کے فیصلے سے مطمئن نہیں تھے، ان کی رائے یہ نہیں تھی کہ وہ صلح کریں. تو روایات جو بیان ہوئی ہیں تاریخ میں، وہ سیدنا حسن ایک طرح سے اپنے بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے جیسے ان کو تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کے اور اپنی حیثیت کا یا اس کا حوالہ دے کر ان کو آمادہ کیا تھا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں ان کا رجحان سیدنا حسن کا، ویسے پہلے سیدنا علی کے خلافت کے موقع پہ بھی ان کا رجحان مختلف تھا. وہ تو ان کو بھی مشورہ دے رہے تھے کہ آپ یہ ذمہ داری کم سے کم ان حالات میں نہ لیں. تو ان کا رجحان اس وقت بھی یہ تھا. پھر بعد میں انہوں نے خود خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی. تو سیدنا حسین جو ہیں وہ اس سے متفق نہیں تھے. دوسری بات یہ کہ یہ معاملہ تھا سیاسی تو تھا، یعنی سیاسی بنیادی طور پر تو سیاسی ہی تھا. لیکن سیاسی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ محض اقتدار کی کشمکش تھی، یا سیاست میں ایک اصول کی پاسداری کی یا عدم پاسداری کی بات شامل تھی؟ تو معاملہ سیاسی تو تھا، اس لیے کہ اقتدار کس کے پاس ہونی چاہیے، کہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، خلافت کس کو ملنی چاہیے، مسئلہ تو سیاسی ہے. لیکن وہ ذاتی جس کو آپ کہتے ہیں نا اقتدار کی خواہش، وہ اس کی وہ بھی ہو سکتی ہے. سیدنا حسن ظاہر خود کو اہل سمجھتے تھے کہ میں یہ ذمہ داری سنبھال سکتا ہوں، تو ہی وہ کوفہ تشریف لے گئے، ورنہ نہ جاتے. لیکن بنیادی جو کشمکش تھی وہ تو سیاسی اصول کی تھی. سیاسی اصول جو ہے وہ بدلا جا رہا تھا نا. یعنی سیدنا معاویہ نے، ان کا جو ابتدائی رجحان تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کو بنو امیہ تک محدود رکھیں، لیکن وفات کے قریب تک جاتے ہوئے ان کا رجحان یہ بنتا چلا گیا مختلف عوامل سے. ان کے پاس بھی اپنے جوازات ہیں، وہ بھی بالکل کوئی آپ جیسے کہ خود غرضی پہ مبنی فیصلہ نہیں ہے. ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ یہ بن گئی تھی کہ اس کو یعنی یزید ہی کو مقرر کرنا یہ بہتر ہے. بنو امیہ کے خاندانی عصبیت کے پہلو سے بھی، معاملات کو سنبھالنے کے پہلو سے بھی، اور جو سیاسی استحکام مقصود ہے اس پہلو سے بھی. تو ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی. لیکن عملاً تو یہی ہو رہا تھا نا کہ ایک سیاسی اصول بدلا جا رہا ہے. اصول یہ تھا کہ اقتدار قریش میں رہے گا، اور قریش میں جو زیادہ اہل ہوگا اس وقت، وہ شورا کے اصول پر لوگوں کے مشورے سے اس کا انتخاب کیا جائے گا. تو یہ اصول تو بدلا گیا نا. تو اسی لیے سیدنا حسن نے اور باقی چاروں وہ لوگ جو خلافت کے امیدوار ہو سکتے تھے یا خلافت کا منصب سنبھال سکتے تھے، ان چاروں نے بیعت نہیں کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ سیاسی تھا، لیکن وہ سیاسی اصول کا مسئلہ تھا کہ جب قریش میں یہ سارے لوگ موجود ہیں جو خلافت کی ذمہ داری سنبھال سکتے ہیں، تو آپ کیوں وقت آنے پر لوگوں پر نہیں چھوڑنا چاہ رہے کہ وہ ان میں سے جس کو زیادہ اہل سمجھے منتخب کریں؟ آپ زندگی میں ہی کیوں یزید کو نامینیٹ کر کے جانا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ بات ہے. سیدنا باقی حضرات نے چار لوگ تھے. سیدنا عبداللہ بن عمر نے تو ویسے ہی کنارہ کشی اختیار کر لی. انہوں نے والنٹیریلی ایک طرح سے ودرا کر لیا کہ میں اس کشمکش میں نہیں آؤں گا. عبد الرحمن بن ابی بکر تھے، وہ ویسے ہی دنیا سے چلے گئے. باقی جو دونوں لوگ تھے انہوں نے اسی سیاسی اصول کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے بیعت نہیں کی، اور پھر دونوں نے کوشش کی. سیدنا حسین کامیاب نہیں ہوئے، کوفے والوں نے ساتھ نہیں دیا. عبداللہ بن زبیر کو عصبیت مل گئی حجاز میں، انہوں نے اپنی خلافت قائم کر لی.
اور جو تیسرا آپ کا سوال تھا کہ یہ امت میں پھر یہ کیسے، اس لیے کہ وہ واقعہ دیکھیں نا، وہ بہت معمولی واقعہ تو نہیں ہے، بہت بڑا سانحہ ہے. تو جیسے سیدنا عثمان کی شہادت جو ہے نا وہ نظر انداز نہیں ہو سکتی تھی. یعنی خلیفہ اور اتنے بڑے خاندان کا فرما روا وہ قتل ہو گیا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کا کوئی رد عمل نہ آئے. ایسے سیدنا حسین کی جو شہادت ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی رد عمل نہ آتا. وہ اس وقت بھی رد عمل آیا، لوگوں نے بیعتیں توڑیں، بغاوتیں کی، بدلہ لیا، اور اس کے بعد پھر وہ ایک مستقل بیانیہ بنتا چلا گیا. پھر وہ ایک خاص، یعنی اہل تشیع کے لیے تو وہ ایک گویا شناخت کا حصہ بن گیا، تو انہوں نے پھر اس کو زندہ رکھا. تو اس طرح سے چیزیں تاریخ میں آگے بڑھیں. تو کیا پھر جو سیدنا امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر لیا جو کہ صلح کے خلاف تھا، وہ سیاسی اصول سے انحراف ہو گئے، تو کیا ان کا یہ اقدام جسٹیفائبل ہے؟ یہ اصل میں یہ ہے نا کہ بات یہ ہے کہ کوئی بھی اقدام ہے نا، اس کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے وہ پوری صورتحال کو سامنے رکھنا اہم ہے. تو یہ اقدام مثال کے طور پر اگر سیدنا عثمان کی شہادت سے پہلے ہوتا، یا کوئی بھی کرنے کی کوشش کرتا، سیدنا عثمان ایک فرض کرنے کی کوشش کرتے، تو کوئی ایکسیپٹ نہ کرتا. آپ یہ فرض کریں نا کہ سیدنا عثمان یہ کوشش کرتے کہ وہ اپنی زندگی میں ابان بن عثمان کو، یا جو بھی ان کے بیٹے تھے، وہ ان کو اپنا جانشین نامزد کریں اور اپنی زندگی میں اس کے حق میں بیعت لیں، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی تسلیم کرتا. اصل میں تو ان کے خلاف، کیونکہ ایک اصول پر مبنی ایک سیٹ اپ قائم تھا، اس کے تحت معاملات چل رہے تھے، کوئی انحراف ہوا نہیں تھا. تو جب کوئی انحراف نہ ہوا ہو اور وہاں پر کوئی کوشش کرے تو اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہوتی. لیکن ان کو قتل کرنے کا جو اقدام کیا گیا، اس نے تو پھر ایک پورا راستہ کھول دیا نا. اس کے بعد تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ اصول کی بات کریں اور قاعدے کی بات کریں. سیدنا عثمان کا قتل تو کسی اصول کے تحت نہیں ہوا، وہ تو محض ایک تغلب کا اصول تھا، زور زبردستی کا اصول تھا. تو جب آپ نے اتنا بڑا اقدام کر دیا، تو اسی کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ ایک دفعہ جب تلوار نکل آئے گی امت میں، پھر وہ بند نہیں ہوگی. تو اس کے بعد تو جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہیں بھی کسی 100% کسی اصول کے مطابق معاملہ نہیں ہو رہا، اتفاق بھی نہیں ہو رہا، لڑائی ہو رہی ہے. ہر کوئی بھی فریق یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ 100% اصول پہ کھڑا. کہیں نہ کہیں کمپرومائز سیدنا علی کو بھی کرنا پڑ رہا ہے، ان کو قاتلین عثمان کے معاملے میں کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے. امیر معاویہ ہیں، وہ 100% وہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اصول پر، اس لیے کہ صورتحال ایسی ہے کہ ان کو اس پر کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے کہ اچھا مہاجرین کے ہوتے ہوئے وہ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں. تو یہ بہت سارا یعنی پانی گزر چکا ہے. تو اس کے بعد اب سیدنا معاویہ ایک بالکل ہی بدلی ہوئی صورتحال میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے اب وہ جو آئیڈیل اصول تھے وہ تو پامال ہوتے ہوتے 20-30 سال گزر گئے ہیں. اب اہم ترین سوال یہ ہے کہ امت دوبارہ انتشار کی طرف نہ چلی جائے اور خلافت کا جھگڑا دوبارہ کل کو تروالیں نکالنے کا ذریعہ نہ بن جائے. اس سے بچاتے ہوئے کیا بندوبست ہم کر سکتے ہیں؟ تو یہ ان کو، آپ اس پہ کہہ سکتے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ میں یا ججمنٹ میں غلطی ہوگی، لیکن ان کو اس کا حل یہی سمجھ میں ہے. اس لیے کہ وہ امت کے وہ باپ بھی ضرور تھے، بنو امیہ کے بھی نمائندے تھے، لیکن وہ امت کے یا عرب قوم کے بدخواہ نہیں تھے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس سے عرب قوم کی حکومت برباد ہو جائے گی، تو لیکن پھر بھی میں نے اپنے بیٹے کو بنانا ہے. وہ اس طرح سے نہیں کر رہے. وہ عرب قوم کی اقتدار اور سلطنت اور بنو امیہ کی جو عصبیت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فہم کے مطابق ایک بہتر فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن دوسرے فریق کی نظر میں وہ انحراف ہے.
تو ایک پیچیدہ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ اس میں آپ کالے یا سفید میں نہیں کھڑے ہوتے، گرے ایریا ہوتا ہے. ایک فریق اس کو اپنے زاویے سے انٹرپریٹ کر رہا ہوتا ہے، دوسرا فریق اپنے زاویے سے دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ سارا دور ایسا ہی ہے. مطلب انتشار سے بچنے کے لیے انہوں نے یزید کو ولی عہد کر دیا. تو پھر اس کا مطلب یہ کہ جو قرآن کی آیت ہے وہ امرہم شورا بینہم کا اطلاق پھر یہاں پہ نہیں ہوا. نہیں، اپنی حد تک تو انہوں نے اہتمام کیا نا. یعنی یزید کو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ حکم دے دیا کہ میں اس کو نامینیٹ کر رہا ہوں اور بس ٹھیک ہے. نہیں، اس پہ انہوں نے پھر سارے لوگ ان کو بلا کے، جو بھی بڑے لوگ تھے ان کو اس میں شامل کیا، اور پھر ان کی مشورے یا ان کی تائید سے ہی یہ عمل کیا. تو اپنی حد تک تو انہوں نے اس کو شورا کے اصول کو پر مبنی کرنے کی کوشش کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو باقی 4 لوگ تھے جو اصل میں سٹیک ہولڈر تھے، ان میں سے کوئی بھی خلیفہ بن سکتا تھا، وہ تو راضی نہیں تھے، ان چاروں نے بیعت نہیں کی. جی، تو پھر اس میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بجائے یہ کہ اکیلے یزید کو نومینیٹ کیا جائے، جس طرح سیدنا عمر نے 6 افراد کی کمیٹی بنا دی تھی، سیدنا امیر معاویہ بھی اس طرح کی بنا دیتے، جو لوگ خود کو اہل سمجھ رہے تھے نومینیٹ کر دیتے کہ ان میں سے آپ ان کا انتخاب کر لیں بعد میں، تاکہ اگر صرف اکیلے یزید کو کیا تو بعد انتشار اور زیادہ پھیلا. اگر ان سب کو کر دیتے جو خود کو اہل سمجھ رہے تھے، ان سب کو نومینیٹ کر دیتے تو یہ بہتر اقدام نہیں تھا، یا اس صورتحال کے مطابق یہ ٹھیک فیصلہ نہیں تھا زیادہ؟ نہیں، ہم اگر دیکھیں تو آئیڈیلی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا کر دیتے تو بہتر تھا. اور ان کا رجحان بڑے کافی عرصے تک، کافی دیر تک یہ رہا بھی ہے. یعنی وہ کافی سال تک ان کے ہاں یہ یزید کو نامینیٹ کرنے کا رجحان نہیں تھا. وہ یہی تھا کہ یہ سارے لوگ ہیں. وہ مختلف اور لوگوں کا بھی ذکر، مروان کا بھی ذکر آ رہا ہے، کسی میرے خیال میں سعید، خالد بن سعید، وہ بنو امیہ کی جو دوسرے خاندان ہے اس کے کسی وہ بھی تھا، موجود تھا، اس کا بھی وہ ذکر کر رہے تھے کہ سارے اہل لوگ ہیں. لیکن جیسے جیسے وفات کے قریب تر وہ جاتے گئے ہیں تو ان کی انڈرسٹینڈنگ اور ان کا فہم بدلتا چلا گیا. ان میں سے کئی لوگوں کے بارے میں تو مطلب عبداللہ بن عمر ہیں تو وہ ان کو پتہ تھا کہ ان کا رجحان یہ نہیں ہے، وہ اس طرف نہیں آئیں گے. بعض شخصیات کے بارے میں ان کی رائے بڑی نیگیٹو تھی. عبد الرحمن بن ابی بکر کے مزاج طبیعت کے بارے میں ان کے کامنٹس ہیں سیدنا معاویہ کے کہ وہ خاندانی نسبت کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، قیادت کی اہل بھی ہوگی، لیکن ان کے یہ بعض اور مسائل ہیں. عبداللہ بن زبیر کے بارے میں وہ ان کے ویسے ہی چھوٹے بھی تھے، خرد بھی تھے، اور ان کی طبیعت کے بارے میں، مزاج کے بارے میں ان کی بہت نیگیٹو رائے تھی. صرف سیدنا حسین کے بارے میں ان کے تاثرات اور جملے اچھے ہیں کہ ان کا حق بھی بہت ہے اور ان کی قرابت کا بھی ہے. لیکن وہاں وہ دوسرا مسئلہ آ رہا تھا، یعنی وہ ایک اور پیچیدگی جو پہلے دن سے موجود تھی کہ سیدنا علی کو یا بنو ہاشم میں خلافت چلی جائے. اس پر قریش کے سارے ہی خاندان علی العموم وہ اس پہ راضی نہیں تھے. یہ ان کو خدشہ یہ تھا، یہ سیدنا علی بھی بیان کرتے ہیں، حضرت عمر بھی بیان کرتے ہیں، سیدنا حسن سے بھی بعض روایتوں میں منقول ہے کہ وہ بنو ہاشم میں خلافت جائے. اس پہ قریش کے خاندان وہ اس پہ راضی نہیں تھے، اس لیے کہ ان کو یہ خدشہ تھا یا یقین تھا کہ رسول اللہ کے خاندان میں نبوت تو ویسے ہی اس بنو ہاشم میں ہے، اگر خلافت بھی ایک دفعہ چلی گئی تو اس خاندان کے ساتھ جو ایک عصبیت وابستہ ہو جائے گی لوگوں کی، تو پھر ان کے باہر خلافت کسی اور کو نہیں ملے گی. وہ قریش کے اندر دائر نہیں رہے گی، وہ بنو ہاشم کے اندر خاص ہو جائے گی. اب یہ خدشہ تھا تو اس سے بھی بچنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سیاسی معاملات جو ہیں وہ اس طرح کی بڑے ہی پیچیدہ ہوتے ہیں. تو جو اگر آپ حسن ظن رکھیں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ امت کے خیر خواہ تھے اور اپنے فہم کے مطابق جو ان کو بہتر لگتا تھا کہ یہ فیصلہ اگر ہو تو وہ امت کے لیے بہتر ہوگا،
تو اس کے مطابق کوشش کرتے رہے. اب کسی کی رائے صحیح نکلی، کسی کی صحیح نہیں نکلی، تو اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول کرے اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے درگزر فرمائے. ہم آپ اس وقت کیا کہہ سکتے ہیں؟ جیسے بھی آپ نے کہا کہ بنو ہاشم کی طرف نہ چلی جائے، یہ خلافت رسولیت انہیں اتنی قائم نہ ہو جائے. تو ثقیفہ بن ساعدہ میں یہ جو کہا جاتا ہے، میں نے کہیں ویڈیو میں سنا تھا کہ نے کہا کہ قریش میں یہ جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا. تو وہاں پہ جب ثقیفہ بن ساعدہ میں حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب ہوا تو وہاں پہ بنو ہاشم کا کوئی فرد نہیں تھا. تو کیا اس کی بھی یہی وجہ تھی؟ نہیں، ثقیفہ کا واقعہ تو اصل میں وہ بالکل ہی مختلف ہے، کیونکہ وہ تو کوئی اہتمام سے یا باقاعدہ اس مقصد کے لیے بلایا گیا اجتماع تھا نہیں. وہ اصل میں تو انصار اکٹھے تھے اور وہ اپنے طور پر اس پہ ڈسکشن کر رہے تھے. تو مہاجرین میں سے 2-3 لوگ وہ پتہ چلنے پر وہاں چلے گئے، اور پھر ایک بڑی ہنگامی صورتحال میں سیدنا عمر نے انصار سے بیعت لینے کے لیے کہ انصار کہیں یہاں جو ایک اتفاق رائے پیدا ہوا ہے مشکل سے کہ انصار کلیم نہیں کریں گے، یہ پھر کہیں انتشار نہ پیدا ہو جائے. تو اصل میں انصار کو پابند کرنے کے لیے انہوں نے وہاں کہا کہ حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی جائے. باقی لوگوں نے تو وہاں بیعت نہیں کی، وہ تو پھر مسجد میں ایک الگ اجتماع ہوا. تو ثقیفہ جو ہے وہ تو یعنی باقاعدہ اس مقصد کے لیے شورا کے اصول پر سارے جو گروہ تھے ان کا بلایا ہوا اجتماع تھا نہیں. وہاں تو بنو ہاشم میں سے کیا، باقی مہاجرین میں سے بھی اور کوئی نہیں تھی، یہ 2-3 لوگ ہی تھے. حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے، اور ابو عبیدہ بن جراح تھے رضی اللہ عنہ. تمام احباب کا جنہوں نے سوال کی، جنہوں نے جوائن کیا، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.